الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندے کو صاف بات کر دینی چاہیے۔ یہ جو روح رعایت ہے جسے ہم منہ ملازہ بھی کہتے ہیں، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ میرے ایک کولیگ تھے، اللہ ان کو جنت میں جگہ دی، مجھ سے 4 سال سینئر تھے، بڑے سمجھدار اور بڑے افسر ہو کر اللہ کے پاس گئے۔ میرے بالکل سامنے، میرے دفتر کے سامنے ان کا دفتر تھا۔ میں اکثر ان کے دفتر جاتا تھا۔ ان کے دفتر میں بڑی اچھے مقالے لکھے ہوئے تھے، اچھی باتیں درج تھیں، جن میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وقت پر جو کہنا چاہیے وہ آپ کہہ دیں، بعد میں پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مثلاً وہ کہنا یہ چاہتے تھے، اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ایک چیز آپ کو اچھی نہیں لگ رہی تو اس کا آپ اظہار کر دیں۔ اس وقت آپ چپ کر رہتے ہیں کہ فلاں ناراض نہ ہو جائے یا فلاں کو برا نہ لگے، اس وقت آپ چپ کر جاتے ہیں، اور بعد میں جب اس کا پھر معاملہ سامنے آتا ہے تو پھر آپ پریشان ہوتے ہیں، پچھتانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس پر یہ بات ٹھیک نہیں ہوتی۔ اس وقت جو ایمانداری سے آپ محسوس کریں اس پر عمل کر لیا کریں، اس کا اظہار کر دیں۔ یہ بات مجھے آج اس لیے یاد آ رہی ہے کہ یہ جو میرا لڑکا جو ویڈیو بناتا ہے، یہ اس سے مشورہ کرتے ہیں نا۔ مثلا میں اس سے پوچھتا ہوں کہ آج کس ٹاپک پر اظہار خیال کیا جائے، تو وہ میں کل سے ایک بات پر پریشان ہوں، تو اس نے مجھے کہا کہ جناب اپنے الفاظ میں اپنے دل کہ جی اس کے بارے میں آپ اظہار خیال کریں، تاکہ آپ کا تھوڑا سا جو بوجھ ہے ذہن پہ وہ ہلکا ہو جائے۔ وہ یہ ہے کہ میں وکالت کرتا ہوں۔ وکیل کے دفتر میں وکیل ہوتے ہیں، منشی ہوتے ہیں اور آفس بوائز ہوتے ہیں۔ تو ہم نے ایک آفس بوائے کم منشی رکھا۔ اس وقت وہ جس بندے نے بھیجا وہ بڑا تکلف والا تھا۔ اس نے بڑی ترلا منت کیا، بڑی عاجزی جز و انکساری کا اظہار کیا، اور اس نے بڑا زور دیا کہ جی اس کو آپ ملازم ضرور رکھیں، اللہ بھلا کرے گا، اور یہ اور وہ اور وغیرہ وغیرہ۔ میں نے اس سے پوچھا آپ کی تعلیم؟ اس نے کہا جی میٹرک پاس ہوں۔ اب مجھے میٹرک پاس ہونے کا سرٹیفکیٹ دیکھنا چاہیے تھا۔ جو میں نے وہ بندہ جو منشی صاحب ان کو لے کر آئے، ان کے پریشر کی وجہ سے میں نے اس کینڈیڈیٹ سے نہیں پوچھا کہ جی آپ سرٹیفکیٹ کہاں ہے، سند کہاں ہے آپ کے پاس میٹرک؟ وہ دراصل میٹرک نہیں تھا۔ اب 1.5-2 سال ہو گئے ہیں اس کو ہمارے پاس ملازمت کرتے ہوئے۔ اس نے ہمارا بہت نقصان کیا ہے اور بہت زیادہ تنگی اور پریشانی کا سامنا مجھے کرنا پڑا ہے۔ مثلاً میں نے اس سے کہا کہ یہ آپ 3 قسم کی مہربانی کریں، لسٹیں بنائیں، فہرستیں۔ ایک یہ جو کتابیں پڑھی ہیں ریک میں، ان سب کا ترتیب وار آپ لسٹ بنا دیں،
اور ٹائپ کروا دیں. ٹائپسٹ ہے اس کا. وہ آج تک نہیں بنی. ہر روز جھوٹ بولتا ہے, ٹرکھاتا ہے, آج کل کرتے. اب یہ دن آ گئے ہیں. دوسرا اسے کہا کہ یہ جو فائلیں پڑی ہوئی ہیں خط و کتابت کی, اللہ کے بندے اس کو بھی آپ کر دو. تو ٹائپ مطلب ہے بنا لو لسٹ, اس کی بھی نہیں بنائی. اب جو زیادہ پریشانی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے وکیل صاحب جو ایسوسیٹ ہیں وہ فارغ ہو رہے ہیں. ان کی بھی عجیب ہی کہانی ہے. انہوں نے بھی جتنا عرصہ یہاں کام کیا ہے ہمیں بے تحاشا پریشان کیا ہے, اور وہ بھی بالکل پاگل ہیں. ان کو ABC نہیں آتی. ان کی بجائے ہمیں اور وکیلوں کی خدمات کا سہارا لینا پڑتا ہے. ایک تو ویسے ہمارے پاس سرکاری کیسز ہوتے ہیں, ہمیں سرکار کے محکمے جو ہے وہ بائی نیم ہمیں نامینیٹ کرتے ہیں, انگیج کرتے ہیں. ہمارے نام سے پاور آف اٹارنی جاری ہوتی ہے, اور ہم نے پیش ہونا ہوتا ہے جس بھی عدالت میں کیس ہو, اور ہماری حاضری لگتی ہے, اور ہمارے نام کا ہی چیک بنتا ہے, اور ہمیں ہی پیمنٹ ہوتی ہے, ہمارے بینک میں وہ چیک بنتا ہے. وہ وکیل صاحب بھی, اب وہ وکیل صاحب جو ہیں ان کو ہم فارغ کر رہے ہیں. تو ان سے اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جی یہ جو کیسز اس وقت ہم کر رہے ہیں بہت سارے ڈسپوز آف ہو گئے ہیں, لیکن جو باقی ہیں ان کی ایک فہرست بن جائے اور فائلیں بھی ترتیب وار بنا کے تو آپ دے دیں, تاکہ یہ کام مطلب جو اور آپ کی جگہ بندہ آئے تو اس کو دے دیا جائے. تو وہ اب ان کا راز کھلا ہے کہ وہ بھی وکیل صاحب بھی پیدل ہی ہیں. وکیل ویسے آج کل بہت سارے جعلی بھی چلے پھرتے ہیں, لیکن انہوں نے کہا جی کہ یہ جو لڑکا آفس بوائے ہے یہ منشی کا کام بھی کرتا ہے, تو اس کے ذمہ لگا دیتے ہیں, کرتے ہیں, اس کو یہ لسٹیں بناتا ہے. اب کئی دن سے وہ لسٹیں بنا رہا ہے, بنا نہیں پا رہا. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیسز کی نوعیت, کرمنل کیسز کون سے ہوتے ہیں اور اپنے سول دیوانی نوعیت کے مقدمات کیا ہوتے ہیں. مقصد یہ ہے, میں اس وقت جس کرب سے گزر رہا ہوں وہ مجھے ہی پتہ ہے کہ میں کتنا زیادہ پریشان ہوں اور ذہنی طور پہ اپسیٹ ہوں کہ کئی دفعہ مجھے میرا ٹیمپر لوز ہو گیا اور مجھے بعد میں پچھتانا پڑا کہ یار یہ مجھے اس عمر میں ٹیمپر لوز نہیں کرنا چاہیے, آرام سکون سے معاملے کو فیس کرنا چاہیے. ٹیمپر لوز کر لینا مسئلے کا حل نہیں ہے. تو وہ میرا جو لڑکا یہ ویڈیو والا ہے تو یہ سیدھا سا بچہ سا ہے, ہر چیز کے جواب میں ہنس دیتا ہے یا مزاح میں چلا جاتا ہے, لیکن اس نے یہ تجویز کیا ہے کہ جی آپ اس پر اظہار خیال کریں. تو میں اپنے تمام سامعین کرام اور ناظرین کرام کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ کبھی آپ جب پنجابی میں کہتے ہیں سنگا حیا لحاظ یہ نہ کریں. جو بات ہونی چاہیے وہ کیا کریں. مثلاً ایک بندے کے پاس سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے میٹرک کا, اور دوسرا یہ اگر وہ میٹرک کی ضرورت ہے اور ثبوت بھی ہونا چاہیے اس کی اچھی طرح سے اس کے
تجربے کا، میں نے دونوں چیزیں نہیں دیکھی اور دونوں کی میں پچھتا رہا ہوں آج، اور بہت زیادہ ذہنی طور پہ تکلیف میں ہوں، تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو بھائی، یہ بات آپ نہ کریں کہ چلو یہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، آپ کو کسی کا لحاظ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایک پوسٹ کی، ایک نوکری کی ضرورت جو ہے وہ میٹرک پاس ہے تو میٹرک پاس ضرور، ویسے بھی تجربے کے لحاظ سے ٹھوک بجا کے دیکھیں، جب تنخواہ آپ نے منہ مانگی دینی ہے تو پھر آپ اس کو کیوں رعایت برت رہے ہیں؟ رعایت برتیں گے تو نقصان بھی اٹھائیں گے اور تکلیف بھی اٹھائیں گے۔ میں بے حد تکلیف میں سے گزر رہا ہوں، اور میں آپ سب لوگوں کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ منہ ملازہ چھوڑ دیں، لحاظ چھوڑ دیں۔ دوسری بات، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ آپ جو بھی کام کریں نا لکھ لیا کریں۔ میں نے اکاؤنٹنسی کا کوئی بہت بڑا امتحان نہیں کیا، لیکن میں نے رجسٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوتا تھا جب ہم نے میٹرک کیا، اس کو بھی آدھی صدی ہو چکی ہے۔ تو اس وقت، آج کل چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے، اس وقت رجسٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھا، وہ میں نے پارٹ 1 کیا تھا۔ تو اس میں بھی اکاؤنٹس کا یہ فارمولہ تھا کہ آپ ہر چیز تحریر کریں، ایک پیسہ بھی کسی سے لینا ہو دینا ہو لکھیں۔ اب آج 22 تاریخ ہے اور ہمارا ایک ملازم کہتا ہے کہ جی مجھے تنخواہ نہیں ملی اس مہینے، حالانکہ ہر روز میرے دفتر آتا ہے۔ میں نے اس سے یہ سوال کیا ہے کہ یار بات سنیں، آپ یہ جو تنخواہ اگر آپ کو نہیں ملی تو میں تو آپ کو ہمیشہ مہینے کی آخری تاریخ کو پیسے دے دیتا ہوں، اور آپ بڑے خوش ہیں، کبھی ذکر ہی نہیں ہوا۔ تو یہ 22 تاریخ ہوئی، آج سے پہلے آپ نے مجھے ہر روز میرے دفتر میں آتے ہیں، آپ نے کبھی مجھ سے نہیں کہا کہ جی مجھے تنخواہ نہیں ملی، کہ جی بس میں کیا ہوں، آج کرنا کل کرنا، سستی ہو گئی۔ اچھا یار، تو میں تو، آپ اندر آ سکتے ہیں ہر وقت، کوئی پردے داری نہیں ہے۔ کئی بار چپڑاسی جو ہے نا، یہ آرڈرلی، یہ مجھے آپ سے ملنے نہیں دیتا۔ میں نے گھنٹی دی اور اس کو بلایا، اس نے کہا نہیں جی مجھے تو اس نے نہیں کہا۔ تو یہ 1 دن 2 دن 22 دن تک میں ہر روز تو نہیں، ایک آدھ مرتبہ کہیں اس نے، آپ فارغ نہ ہوں گے شاید، تو اس نے کہا ہو تو میں نے منع کر دیا، لیکن 1 سے 2 مرتبہ تو نہیں ہوا۔ تو میں یہ سوچ رہا ہوں آپ کو کہ یار اصل بات یہ ہے کہ مجھے بڑا خیال آیا کہ اور بھی بہت سارے معاملات میں بندے سے اس وقت لکھوایا نہیں، مجھے بعد میں، اب میں سوچتا ہوں، سوچا ہے کئی دفعہ کہ یار اس وقت مجھے دقت اس لیے ہوئی کہ لکھوایا نہیں، بھی لکھوائیں، بلکہ قرآن کریم میں نے خود پڑھا ہے کہ جی آپ کوئی شہادت بھی ڈالیں، ضرور بندے کا کوئی اتا پتہ بھی ہونا چاہیے کہ یہ پیسے لیے ہیں۔ اور آج کل تو زمانہ، سچی بات یہ ہے، آپ غصہ نہ کیجیے، آج کل تو بندے بڑے تھوڑے سے پیسوں کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، کہ جس بندے کی، اور بھول جائیں یہ بندہ 5 وقت کا نمازی ہے، یہ بھج کے نماز پڑھتا ہے، کہ اس نے اپنا جو ہے گٹیاں تو اونچی شلوار کی تھی، اور سب بکواس ہے۔ ڈونٹ بلیو اینی باڈی، سر خدا کے لیے کسی پر اعتبار نہ کریں، کوئی غصہ کرتا ہے تو کرتا رہے، صاف سی بات ہے۔
کہ جناب یہ آپ چیز وصول کر رہے ہیں، آپ یہاں لکھ دیں کہ آپ نے، اور یہ میرے اعتبار نہیں، اور یہ سب اعتبار ہے۔ میں ابھی فوت ہو جاؤں، آپ ابھی فوت ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، بندے کا موت کا وقت مقرر ہے لیکن پتہ نہیں کس وقت آ جائے۔ تو جناب میں تو یہ نہیں، آپ کو کرنا ہے کریں، نہیں کرنا نہ کریں۔ میں تو آپ سے تحریر ضرور لوں گا، میری بات کان کھول کر سن لیں، آپ کی بہت ساری تکالیف دور ہو جائیں گی۔ مہربانی کریں آج کا میری یہ گزارش کو پنجابی میں کہتے ہیں پلے باندھ لیں اور اس پر ہمیشہ عمل کریں۔ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر آپ کے ساتھ آج وعدہ کر رہا ہوں، میں بھی اس پر 100% عمل کروں گا۔ کسی بندے کو کوئی چیز دوں گا، تنخواہ دوں گا، ملازم کو پیسے دوں گا، کوئی معاہدہ کروں گا تو اسے ضرور لکھواؤں گا، لکھوائے بغیر ہرگز نہیں کروں گا، ورنہ وہ کاغذ کا ایسے ہی ٹکڑا ہے دستخط کے بغیر، اس پر عمل کریں نہ کریں اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ لہٰذا مہربانی فرمائیں، آپ بھی ہمیشہ کریں گے اور میں تو کروں گا ہی، میرے لیے چاہے کون آ جائے میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، اور اللہ تعالیٰ مجھے اس پر قائم رہنے کی استطاعت دے۔ مہربانی، تھینک یو۔